السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ جس شخص کی حق تلفی کی ہے اس سے عفو و درگزر کا خواستگار ہو، انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا۔ پھر اگر اس نے معاف نہ کیا تو اس نے شرعی تقاضا پورا کر لیا۔ کسی بات پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بھانجے سے خفا ہو گئی اور قسم بھی کھا لی کہ ان سے گفتگو نہیں کریں گی۔ انہوں نے بڑے جتن کیے، 2-3 سفارتیں بھیجیں، لیکن حضرت ماں جی سلام اللہ علیہ ان سے راضی نہیں ہوئی۔ پھر ایک دفعہ خود گئے اور حضرت ماں جی سلام اللہ علیہ سے اجازت لیے بغیر اندر چلے گئے، ان کے مبارک پاؤں سے لپٹ گئے اور پھر حضرت ماں جی نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی حق تلفی کی ہے تو معافی کے حصول میں اصرار کیا جائے، اہتمام کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے امکانی حد تک کوشش کی جائے۔ ایک طریقہ صوفیاء الظام نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اس کے نزدیک قابل قدر ہیں، قابل التفات ہیں، محبوب ہیں، ان کی سفارت پیش کی جائے، ان کی سفارش پیش کی جائے، ہو سکتا ہے اس کا دل مألوف ہو جائے اور معاف کر لے۔ تو اگر اپنے طرف سے یہ تمام تقاضے پورے کر لے، یعنی وہ شخص جس نے کسی کی حق تلفی کی اپنی طرف سے یہ تقاضے پورے کر لے تب بھی اگلا معاف نہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے اور اس کی اس وجہ سے گرفت نہیں فرمائیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جس وقت بندہ عقبہ میں پہنچ جائے گا، اگلے جہان ابد الآباد میں، تو وہاں دنیا کا لمح البصر ہے، کلمح البصر۔ وہاں دنیا کی تکالیف اور اذیتوں کا اندازہ نہیں ہوگا اور یہ چیزیں انسان پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اتنی کشادگی، اتنی مسرت، اتنی فرحت، اتنا انبساط نصیب ہوگا کہ کوئی حد نہیں ہوگی۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ بڑی ندارت حاصل ہوگی، بڑا سرور میسر آئے گا۔ تو دنیا کی یہ تکالیف بندہ نہ صرف بھول جائے گا بلکہ اگر کسی طرف سے اس کی حق تلفی ہوئی بھی ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ ایک روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کریمہ کے ساتھ زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، اب ان کے ارتحال کے بعد کیا کوئی صورت ہے کہ میں کچھ تلافی کر سکوں؟ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ ان کی روح مسرور ہوگی، خوش ہوگی اور تجھ سے راضی ہو جائے گی۔ اس طرح کی 3-4 قرینے اہل علم نے ذکر کیے ہیں، ان کو بروئے کار لایا جائے گا، انشاءاللہ بروئے کار لایا جائے، انشاءاللہ کریم رب کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت کرم والا ہے، جود و سخا والا ہے۔ رب جلیل ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ ارادتاً قصداً اس صورتحال سے سخت پرہیز کیا جائے، اس لیے
کہ اہل علم کا قریب قریب اس پر اتفاق ہے، اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے کسی شخص کی حق تلفی کی ہے تو جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، کریم رب اس کو حکم دے، کریم رب اس کے دل میں ڈال دے تو وہ معاف کر دے گا۔ ایک حدیث پاک میں تو ایک المناک صورتحال بھی آئی ہے، اللہ اس انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ایک شخص کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی اور وہ میزان کے قوانین کے مطابق جنت کا حقدار ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا اے اللہ اس شخص نے شتمنی، مجھے سب و شتم کیا تھا، اللہ فرمائے گا اس کی نمازوں کا ثواب اس دعوے دار کو دے دو۔ دوسرا شخص آئے گا وہ کہے گا اے اللہ لتمنی، اس نے مجھے مارا تھا، رب کریم فرمائیں گے کہ اس کے روزوں کا ثواب اس کو دے دو۔ اس طرح دعوے دار آتے جائیں گے اور اس کے اعمال کا خزانہ جو ہے وہ منتقل ہوتا چلا جائے گا دعوے داروں کی طرف، خزانہ ختم ہو جائے گا، دعوے دار ابھی آئیں گے تو کریم رب فرمائے گا اب یہ دعوے داروں کی برائیاں اس پر ڈال دو، انجام کار یہ شخص عذاب کا استحقاق پائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ بہت ضروری ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لا رہے تھے، حدود حرم شریف میں داخل ہوئے تو فرمایا کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے؟ صحابہ کرام نے سکوت فرمایا اور ادباً کہا کہ اللہ اور اللہ کا محبوب بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ذوالحج کا مہینہ ہے، عرفہ کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے۔ جس طرح تم اس جگہ، اس دن اور اس مہینہ کی حرمت روا رکھتے ہو، اس طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو دوسرے کے لیے لائق صد احترام ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھو۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس ہے، اس کو درخور اعتنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جزاکم اللہ۔